نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کا طریقہ، یعنی کس طرح سے اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ صدق کے دل سے معنی کا دھیان کر کے کہ یہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ ان کلمات کے ساتھ استغفار پڑھ لیا کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت پیارا استغفار ہے یہ، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کو یاد کرنا، بہت آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ باقی کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں، روزانہ 8-10 گھنٹے یا 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے دین سیکھنے کے لیے بھی اپنا ٹائم نکالیں۔ اپنے آپ کو جو اصل چیز ہے وہ ہم نے پیچھے کر دی اور جس کی ضرورت نہیں تھی سیکھنے کی وہ ہم نے آگے کر دی۔ یعنی دین کو سیکھنا چاہیے تھا، دین کو پیچھے کر دیا، نمبر 2 پہ کر دیا، اور دنیا سیکھنے کو نمبر 1 پہ کر دیا۔ یعنی دنیا سیکھنے کو ترجیح دی جو رہنی بھی نہیں ہے اپنے پاس، اور دین سیکھنا جو ہمیشہ آخرت میں فائدہ دے گا اور دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اس کو ہم لوگوں نے پیچھے کر دیا، جس وجہ سے ہمارے حالات ایسے ہیں، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ جس کو دیکھو بیمار ہے، جس گھر میں جاؤ بیماری ہے، جس میں گھر میں جاؤ لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے جو چیز ضروری تھی اس کو پیچھے کر دیا، جو ضروری نہیں تھی اس کو ہم نے پہلے نمبر پہ لیا۔ یعنی دین سیکھنا ضروری تھا، اس کو ہم نے 2 نمبر پہ کر دیا، اور دنیا سیکھنی اتنی ضروری نہیں تھی اس کو ہم نے پہلے نمبر پہ لیا۔ تو پھر کیسے ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا، کیسے ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے
جو حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جب ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا چھوڑ دی، اب کہیں گے نہیں جی ہم تو بہت اطاعت کرتے ہیں۔ بھائی اطاعت کا طریقہ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان کی سنت پہ عمل کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بس یہ ہے کہ دل میں ہے جی، ہمارے دل میں بہت محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل محبت ہے، لیکن اس کا اظہار کریں۔ محترم ناظرین، اس کا اظہار یہ ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں، یہ ہے محبت کا اظہار۔ محبت یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بہت محبت ہے۔ یہ محبت سب کے دل میں ہے، ہمارے دل کوئی بھی خالی نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، لیکن اس کا اظہار کیا کریں۔ اس کا اظہار یہ ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں، ان کی سنت پہ عمل کیا کریں، جو انہوں نے کام کیے ہم وہ کام کریں۔ وہ ہے اطاعت، یہ ہے اطاعت کا طریقہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بہترین استغفار ہے، جس کا ترجمہ ہے میں مغفرت چاہتا ہوں اس اللہ سے، میں مغفرت چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں اس استغفار کے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص ان کلمات کے ساتھ صدق کے دل سے مغفرت طلب کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی بھاگا ہو۔ میدان جہاد سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر یہ گناہ بھی اس سے ہو جائے تو پھر بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی، جس نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے توبہ کی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسری روایت میں ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے مانند بے شمار ہوں، اور ایک روایت میں ہے 3 مرتبہ، دوسری میں 5 مرتبہ، یعنی اتنی روایات ہیں اس کے متعلق، اس استغفار کے متعلق، کہ جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے وہ اپنے رب سے استغفار کریں ان کلمات کے ساتھ، یا ان الفاظ کے ساتھ بکثرت استغفار کیا کر۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار، اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کلمات کو ایک مجلس میں 100 مرتبہ شمار کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو استغفر اللہ واتوب الیہ نہ کہنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہنا جھوٹ اور گناہ ہو جائے، بلکہ اللہم اغفر لی وتب علیہ کہنا چاہیے، اللہم اغفر لی وتب علیہ کہنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طریق پر استغفار در حقیقت جھوٹ اور گناہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے بعض علماء سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ ربیع کے قول کے مطابق مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ اس لیے ہے کہ
کہ جب کوئی شخص غافل اور بے پرواہ دل کے ساتھ مغفرت طلب کرے گا تو دل سے مغفرت طلب کرنے کی طرف متوجہ اور مضطرب نہ ہوگا، تو بے شک یہ غفلت اور لاپرواہی ہے، ایک گناہ ہے۔ غفلت اور لاپرواہی ایک گناہ ہے جس کی سزا قبولیت دعا سے محرومی ہے۔ جب آپ دعا کریں اللہ سے تو دل پوری طرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ذہن میں کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا تو استغفار خود بہت کچھ استغفار کا محتاج ہے، کیونکہ ہم زبان سے تو استغفر اللہ کہتے ہیں اور دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جو شخص زبان سے اتوب الی اللہ کہتا ہے تو دل سے توبہ نہیں کرتا، تو اس میں شک نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ واقعہ کے خلاف ہے۔ یعنی جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ دل سے توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے توبہ کریں۔ باقی رہی توبہ اور مغفرت کی دعا، تو اگر بے جہی کے ساتھ بھی کرے گا تب بھی ہو سکتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور قبول ہو جائے، اس لیے کہ مثل مشہور ہے کہ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جاتا ہے اور وہ اندر داخل ہو ہی جاتا ہے۔ اس حقیقت کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرنے سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق جس نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ صدق دل اور توجہ کامل کے ساتھ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر اس کی مغفرت کا حکم لگا دیا، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا کیوں نہ ہو۔ تو محترم ناظرین، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے صدق دل سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پھر توبہ کریں۔ تو محترم ناظرین، توبہ اور استغفار جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہیں، جتنی بھی بیان کرتے جائیں کم ہے۔ بات بنتی ہے عمل سے، جو آپ کو آسان لگے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، اور استغفر اللہ بھی پڑھتے رہا کریں، لیکن معنی کا خیال رکھ کے کہ جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے بخش دے، تو معنی کا خیال رکھا کریں اور دل کی توجہ کے ساتھ اپنے کریم رب سے مغفرت مانگا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ پر رحم کرے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ قبول کرے۔ اے اللہ، ہم سے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں، ہماری زندگی میں جو بھی صغیرہ اور کبیرہ پوری زندگی میں جو ہم سے گناہ ہوئے اور صبح سے لے کے ابھی تک جو ہم سے گناہ ہوئے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے کریم رب ہمیں معاف کر اور ہم پر رحم کر۔ جو بھی ساری زندگی میں کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، ہمارے رب میرے ساتھ سب مل کے کہیں، ہمارے رب ہمیں معاف کر۔ ساری زندگی میں جو کبیرہ اور صغیرہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، دانستہ طور پر یا بھول چوک سے جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہمارے کریم رب ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہماری مغفرت کر اور ہمیں معاف کر، ہمیں نیکوکار اور صالحین میں شامل کر۔ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔